اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈووکیٹ ایم.اے. شہزاد خان۔ آج کا پروگرام بڑا ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ نومبر کے مہینے میں سیجیٹیریس برج قوس جس کو دھن راشی کہتے ہیں ان کے لیے کیسا رہے گا، اور جن لوگوں کو اپنے سٹارز کا نہیں پتا تو ایف والے جو لوگ ہیں وہ سیجیٹیریس کہلائیں گے۔ نومبر کا پورا مہینہ بتاؤں گا کیسا رہے گا، اور نمبر 2 پلانٹس کی پوزیشن اور سٹار کا بھی بتاؤں گا۔ نمبر 3 سیجیٹیریس ایف والے لوگوں کے لیے یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا نیچر کیسا ہے، عادات کیسی ہیں، یہ لوگ کے لیے بزنس کون سا کرنا ہے، باہر کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، اپ اینڈ ڈاؤن، ان سارے حوالے سے میں بتاؤں گا۔ لکی نمبر، لکی پتھر، تسبیحات، صدقات بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ برج قوس کا جو پلانٹ ہے وہ جوپیٹر ہے، جس کو گرو کہتے ہیں، اور مشتری سب سے بڑا سیارہ ہے۔ نمبر 2 ان کا جو لکی نمبر ہے 3 اور 7 ہے، سٹون ان کا یلو سفائر ہے، جس کو پکراج کہتے ہیں۔ فرسٹ فنگر، انڈیکس فنگر میں پہننا چاہیے۔ خواتین گولڈ میں پہنے، مرد حضرات چاندی میں پہن سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کہ ان کا لکی ڈے تھرسڈے، لکی کلر گولڈن بھی ہے، گولڈن ریڈ بھی لے سکتے ہیں۔ اچھا، جو سیجیٹیریس والے لوگ ہیں یہ بڑے ذہین، جینیس، جس محفل میں بیٹھتے ہیں اس محفل کی جان بن جاتے ہیں، لوگوں کو قائل بھی کر لیتے ہیں اور خود فوری قائل نہیں ہوتے۔ اس کے بعد شکی ہوتے ہیں، جلد باز ہوتے ہیں، لیکن ایک پرابلم ہے ان میں کہ راز دے دیتے ہیں، شیئر کر لیتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کی ادھر، یہ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں نقصان ہوتا ہے۔ مائنڈلی بہت زیادہ جینیس، اگر کسی شخص کے مائنڈ کے 12 حصے ہیں تو ان کے جو ہے نا 24 ہوتے ہیں، ایکسٹرا ہی ہوتے ہیں۔ جب یہ کسی بھی فیلڈ کو چوز کرتے ہیں ایجوکیشن لیتے وقت، تو ان کو اپنے مائنڈ کے مطابق لینا چاہیے کہ ہم کتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ جینیس زیادہ ہوتے ہیں، اپنے سے بڑھ کے سبجیکٹ لیتے ہیں۔ جب یہ انٹر میں یا ایف ایس سی میں آتے ہیں تو اگر ان کو وہاں پہ پرابلم ہو، اگر یہ چھوڑ دیں کسی اور سبجیکٹ کو لیں تو رہ جاتے ہیں، اور اگر یہ جڑے رہیں تو پھر ٹاپ کرتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اسی طرح بزنس کے حوالے سے بھی، بزنس کے لیے بڑا اچھا ہوم ورک کرتے ہیں، مارکیٹ کو دیکھتے ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں، اور جب اس میں پرابلمز آتی ہیں تو یہ بھاگتے ہیں۔ وہاں پہ انہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ بزنس ٹائم مانگتا ہے، اسٹرگل تو لائف کا حصہ ہے، وہاں پہ جڑے رہنا چاہیے۔ اگر وہاں پہ بزنس چھوڑ کے کسی اور میں جائیں گے تو رزلٹ زیرو رہیں گے۔ اسی طرح محبت کے حوالے سے، محبت میں بھی اگر کسی سے پیار کرتے ہیں تو جڑے رہیں۔ اس میں شادی بھی زیادہ تر لو میرج ہوتی ہے اور خاندان میں شادی ہو جاتی ہے۔ اولادوں کے حوالے سے بیٹیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، بیٹے 1-2 ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز، محنتی بہت ہوتے ہیں، بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، 30 سال کے بعد عروج پاتے ہیں۔ 50 سے 60 سال کی عمر میں یہ کہہ لیں کہ ایسٹس بنا لیں، لیکن کسی کے ساتھ پارٹنرشپ نہ کرے تو فائدے میں رہتے ہیں۔ باہر کے ملک میں یہ کامیاب ہوتے ہیں، 20 سال 15 سال یہ کاٹ ہی لیتے ہیں، اور اس میں جو ہے جو بھی پیسہ حاصل کریں تو کوشش کریں کہ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ نہ کریں، ایسٹس بنائیں، پراپرٹی وغیرہ، وہ بڑھاپے میں فائدہ مند رہتی ہے۔ ان کی جو بیویاں ہوتی ہیں بڑی سمجھدار، سگڑ، ان کو لے کے چلتی، ان کو اچھا پازیٹیو گائیڈ کرتی ہیں، کوالٹی ہے۔ اچھا، جو ایف والی خواتین یا سیجیٹیریس ہے وہ بھی پروفیشن کو لائک کرتی ہیں، اور اگر وہ بھی کام کرنا چاہیں جاب کے حوالے سے، مینجمنٹس ہے، میڈیکل ہے، اس سے ریلیٹڈ سبجیکٹ، ٹیچنگ ہے، بہترین سبجیکٹس ہیں۔ اس کے علاوہ بزنس میں وہ بھی پارٹنرشپ نہ کرے، اکیلے کام کرے، اور ہاؤس وائف بھی اچھی ہیں، پروفیشنل کے حوالے سے بھی اچھی ہیں، لوگوں کو، دوستوں کو، سب کو لے کے چلتی ہیں، اچھا پروٹوکول، خاندان کو لے کے چلتی ہیں، اولاد کو اچھی تربیت دیتی ہیں، یہ کوالٹی ہے۔ بیماریوں میں خواتین کو ہڈیوں کی درد ہو جاتی ہے، مرد حضرات اسٹمک کا انہیں پرابلم ہوتا ہے، اکثر ہوٹلنگ لائک کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد شادی کے لیے ان کے لیے جو الفابیٹس ہیں وہ ہے ASS، جیسے شین ہے، SH، ASMTHZ، ان میں یہ میرج کریں۔ انہی الفابیٹ سے ریلیٹ
باہر کے ملکوں میں بھی جائیں کامیاب ہوتے ہیں. ٹھنڈے علاقوں سے دنیا میں ظاہر ہے یورپ ہے, کینیڈا, امریکہ ہے, ان سے بہتر یہ مڈل ایسٹ ایشیا کی طرف رہیں, زیادہ بہتری ہے. اب ایشیا میں تو رشیا بھی ہے, ادھر کے ٹھنڈے علاقوں میں بھی نہ جائیں. باقی جو اگر ہم دیکھیں کہ نومبر کا مہینہ ان کے لیے کیسا رہے گا, سب سے پہلے پلینٹس کی پوزیشن بتاتے ہیں. اچھا, جاب بتانا بھول گئے تھے ہم. جاب میں یہ مینجمنٹ کریں, مارکیٹنگ کریں, اچھا ہے. دوسری چیز ایجوکیشن بھی میں بتانا بھول گیا. ایجوکیشن میں کیلکولیشن کے سبجیکٹس لیں, انجینئرنگس کے لیں, اس میں زیادہ کامیابیاں. فورسز میں بالکل جائیں, زمینی فورسز میں جو زمین سے ریلیٹ ہے. ایک ہوتا ہے نا ایئر فورس اور نیوی, نہیں, زمین سے ریلیٹ جو فورسز ہیں اس میں جائیں, اچھے چلیں گے, کامیاب ہوں گے. نومبر کے مہینے میں کون سے پلینٹس ہیں, ان کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں, مرکری جو ہے 9 نومبر کو ریکٹوگریٹ ہو رہی ہے, جوپیٹر 11 نومبر کو ریکٹوگریٹ, اور وینس 2 نومبر کو لبرا میں, اور جو سیٹرن ہے شنی زحل وہ 28 نومبر کو سیدھا ہو رہا ہے, اور سورج 16 نومبر کو اسکورپیو میں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 پلینٹ تو ریکٹوگریٹ ہو رہے ہیں, ایک سیدھا ہو رہا ہے, اور ایک پلینٹ ہے جو مریخ ہے جسے کہتے ہیں مارس, وہ جو ہے غروب ہو رہا ہے 5 نومبر کو ویسٹ میں. ایک پلینٹ کا ٹرانزٹ ہے جو وینس ہے, وہ لبرا میں, تلا راشی میں. تو یہ چیزیں ہیں. اب ہم بتاتے ہیں نومبر کا مہینہ جو ہے سیجیٹیریس کے لیے کیسا رہے گا. اچھا جی, پورا مہینہ سیجیٹیریس کے لیے اللہ کے حکم سے بہترین ہے. اس میں شادی کے حوالے سے بہترین ہے. شادی کرنا چاہیں, کوئی نکاح کرنا چاہیں, کوئی انگیجمنٹ کرنا چاہیں, کوئی ہاں کرنا چاہیں جی, کوئی رشتہ پسند آ جائے, وہ اچھا ہے. کوئی ویزا وغیرہ اپلائی کیا ہے, اوکے ہو سکتا ہے. کوئی انٹرویو دیا ہے, چاہے ویزے کا یا جاب کا, وہ بھی انشاءاللہ کلیئر ہو سکتا ہے. اس کے بعد کہیں آپ بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کامیاب ہوگا, لیکن پارٹنرشپ میں نہیں. اس کے بعد کوئی گھر بنانا چاہتے ہیں, کوئی نیا آفس کھولنا چاہتے ہیں, وہ بھی آپ کے لیے ٹھیک رہے گا. اس کے علاوہ سفر کرنا چاہتے ہیں بزنس سے ریلیٹ, کوئی بھی سیر و سیاحت سے, آپریشن کی کوئی ڈیٹ ہے, وہ بھی آپ کے لیے بہتر رہے گا. اب سوائے آ گیا. وہ یہ ہے کہ 19 نومبر سے 21 نومبر جو ہے, 19 نومبر سے 21 نومبر, وہاں پہ قمر در عقرب ہے, یعنی کہ جو مون ہے وہ ٹورس میں ہے, چندر جو ہے برشک راشی میں ہے, چاند جو ہے برج عقرب میں ہے. وہ دن اتنا اچھا نہیں ہے, ادھر آپ نے احتیاط کرنی ہے. شادی, سفر, کام, کوئی بڑا کام, آپریشن کے حوالے سے بھی. اگر ڈاکٹر کہتا ہے آپریشن ضروری ہو گیا تو کرنا ہے. کوئی سفر بہت ضروری ہے, وہ تو پھر کرنا ہی ہے. ضروری جو چیزیں, اس کے علاوہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ نہ کریں. اس کے علاوہ اب شادی کی ڈیٹ ہی رکھ دی اور اسی میں رکھ دی 19 سے 21 کو نکاح وغیرہ, تو پھر صدقات دیں. ظاہر ہے آپ نے کارڈ وغیرہ بانٹ دیے, ہوٹل بکنگ وغیرہ ہوگی, پھر صدقات دیں لازمی, اللہ خیر کرے گا. اور بہترین جو ڈے ہیں جو بہت ہی اچھے ہیں, وہ ہے 6 نومبر سے 7 نومبر. ادھر مون جو ہے نا ٹورس میں ہے, یعنی کہ چندر برق میں ہے, چاند جو ہے برج سور میں. یہ کمال کے دن ہیں. اس میں شادی, سفر, آپریشن, کوئی بھی چیز ہے وہ کلیئر ہوگی اللہ کے حکم سے. صدقات میں آپ نے جو ہے یہ پرندے ہیں جو گوشت کھاتے ہیں یا دانہ کھاتے ہیں ان کو دیں, جانور وغیرہ کو بھی گوشت وغیرہ دیں, بہترین ہے. تسبیحات میں یا حیو یا قیوم پڑھیں. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ کے حکم سے, ایک نئے موضوع کے ساتھ, ایک نئے بلکہ کوشش کریں گے سٹار سے ریلیٹ بات کریں. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.